اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس بات پر کہ قرآن کریم مولا عز و جل کی کتاب ہے اور اس کتاب کریم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب عظیم کو قوم کے سامنے پڑھ کر بھی سنایا اور اسے مرتب بھی کرا دیا۔ لہذا اس کتاب پر عمل بہرحال ضروری ہے، ورنہ انسان کو یقینی حکم خدا سے انحراف کرنا پڑے گا، اور یقینی حکم خدا سے انحراف کرنا شیطنت ہے، آدمیت یا اسلام نہیں ہے۔ اس کے برخلاف روایات اور حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے چند ایک کے علاوہ کسی روایت کے بارے میں یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے، یعنی یہ شبہ ہے، یہ شبہ ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اشکال ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ چند روایات کے علاوہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ صحیح ہے، بہت ساری روایات، بہت ساری حدیث جعلی ہیں، مصنوعی ہیں، موضوعی ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، اور اس طرح اس کا شمار مظنونات اور گمان کے ذیل میں ہو جاتا ہے، یعنی روایات پر عمل کرنا مظنونات اور گمان کے ذیل میں آ جاتا ہے، اور ظن و گمان پر عمل کرنے سے قرآن مجید میں بار بار منع کیا گیا ہے، یعنی منع کیا ہے کہ ظن و گمان پر آپ عمل نہ کریں، اور یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ ظن حق کے مسائل میں کسی کام نہیں آ سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ پیش کر رہے ہیں جنہوں نے شبہ کیا ہے یا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حق کا تعلق علم و یقین سے ہے، ظن اور گمان سے نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں روایات پر عمل کا جواز ہی کیا رہ جاتا ہے، یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ روایات پر عمل نہ کیا جائے، مثلا کہ اس کے راویوں کے بارے میں تحقیق کی جائے، یعنی آپ جو ہے وہ روایات پر عمل کریں اور اس کے راویوں کے بارے میں تحقیق کریں، کون سا راوی معتبر ہے، کون سا غیر معتبر ہے، آپ عمل ہی نہ کریں روایات پر، قرآن کریم پر عمل کریں صرف اور صرف۔ مثلا یا روایات پر عمل کریں تو وہی روایات جو یقینی ہیں، ظاہر ہے یقینی بنانے کے لیے تو رجال ہی کا سہارا لینا پڑے گا، ہمیں تحقیق ہی کا سہارا لینا پڑے گا راویوں کے بارے میں۔ تو یہ اعتراض ہے جی، یہ سوال ہے، یہ اشکال ہے، لیکن اس سوال کے چار جوابات ہیں۔ اس سوال کے جو سوال ہوا ہے، یہ اعتراض ہم نے دہرایا آپ کے سامنے، اس کے چار جوابات ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں روایات کی حیثیت ظنی ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں روایات کی حیثیت ظنی ہے، کیونکہ یہ یقین کامل نہیں ہے کہ یہ روایات مثلا یہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ظن ہے اس کے صادر ہونے کے بارے میں، اور قطعی و یقینی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ ان بعض الظن اسم، یعنی روایات پر عمل کرنا ظنی ہے، روایات کی حیثیت ظنی ہے اور قطع و یقین نہیں ہے اس میں، اور قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے؟ ان بعض الظن اسم، بعض گمانوں کو گناہ اور حرام قرار دیا ہے قرآن مجید نے، اور تمام گمانوں کو شجر ممنوعہ کی حیثیت نہیں دی ہے۔ کیا کہا ہے؟ بعض گمان، بعض ظن کیا ہے؟
اسم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بعض اسم نہیں ہے، بعض اسم ہے، بعض گناہ ہیں، بعض مخالفت ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دیگر مخالف یعنی گناہ نہیں ہے۔ آواز آ رہی ہے سعید صاحب؟ جی حضور آ رہی ہے۔ جی، یعنی بعض گناہ، بعض اسم گناہ ہے، اور بعض اس کا مطلب یہ کہ بعض زن اسم ہے، اور بعض زن اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ مفہوم منطوق اس کا یہ ہے کہ ان بعض زن اسم، یہ منطوق ہے، تو مفہوم کیا نکلا کہ بعض زن اسم نہیں ہے۔ اور اس کا راز بھی یہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام احکام مکمل وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ بھائی آپ یہ دیکھیے قرآن مجید میں تمام احکام کیا وضاحت کے ساتھ ہیں؟ تمام احکام کیا تفصیلی ہیں؟ کیا مفصل احکام قرآن مجید میں بیان ہوئے تمام کے تمام؟ قرآن کریم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جی تو اب کس ظہر کی نماز جو ہے مثلا کتنی رکعت پڑھے، مغرب کی کتنی پڑھے، عصر کی کتنی پڑھے، عشاء کی کتنی پڑھنی ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، تکبیر، قرات، قیام، تشہد، سلام، سجود، رکوع، کیسے پڑھنی ہے نماز، یہ تو نہیں بتایا گیا کہ اس طریقے سے پڑھنی ہے، نماز کی صورت یہ ہونی چاہیے، نماز کی حالت یہ ہونی چاہیے، آپ ظہر کی نماز پڑھیں تو 4 پڑھیں، اس طرح پڑھیں، یہ طریقہ ہے، یہ قاعدہ ہے۔ قرآن مجید میں ایسا وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا ہے، تو اور ان کا کوئی دوسرا مدرک روایات اور حدیث کے علاوہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ قرآن مجید میں تو تفصیلی ہے نہیں، ہر حکم مفصل نہیں ہے، ہم یہ چاہیں کہ حدیث کو بھی نہ لیں، تو اب مدرک کیا ہے اس کا؟ یعنی حدیث کے علاوہ اور کیا مدرک ہے؟ مدرک ہے کہاں سے لیں گے؟ حدیث کے علاوہ اب ہم احکام کو کہاں سے لیں گے؟ اگر ہم حدیث کو نہ لیں، روایات پر عمل نہ کریں اور ان کو یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ یہ ظنی ہے تو چھوڑ دیں، لیکن عمل کیسے کریں گے، احکام حاصل کیسے کریں گے؟ جبکہ قرآن مجید تو یعنی جس چیز کو یعنی مخالف دلیل بنا رہا ہے اس آیہ مبارکہ کو، ان بعض ظن اسم، یعنی بعض زن جو ہے، ظنون جو ہے، اسم ہے، گناہ ہے، تو وہی اسی روایت سے آیت شریفہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض زن اسم نہیں ہے، یعنی منطوق یہ ہے تو مفہوم یہ ہے، صحیح؟ تو لہذا روایات کی ضرورت تو پیش آئے گی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مدرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اجماع کا حصول تقریباً ناممکن ہے، اور عقل صرف انہی مسائل میں فیصلہ کر سکتی ہے جو اس کے مستقل مسائل ہیں، ہر مسئلے میں دخل اندازی نہیں ہو سکتی عقل کی۔ ہماری عقل اتنی مضبوط یا ہماری عقل کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ ہر مسئلے میں دخل اندازی کر دے، بلکہ ہمیں مفسرین قرآن کی ضرورت ہے، اور مفسرین قرآن سب سے بہترین کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام، وہی معلم قرآن ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم قرآن ہیں، جن کو قرآن کا معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو معلم کتاب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت و وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، وہ معلم قرآن ہیں، وہ لوگوں کو قرآن سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور بتایا ہے اور سمجھایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اور ان کی احادیث کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بغیر ہم احکام کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ قرآن کریم کے تمام احکام مفصل نہیں ہیں، اور عقل کا بھی ہر چیز میں ہر جگہ پر عقل بھی فیصلہ نہیں لے سکتی، ہماری عقل صحیح، اور اجماع تقریباً اس کا حصول ناممکن ہے، جو اس کے ورنہ دوسروں کے مسائل میں اسے بھی دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ اس سے جملہ
مسائل حیات کو طے کیا جا سکتا ہے عقل سے صرف. لہذا اس کے بعد روایات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ جاتا ہے جس سے تفاصیل شریعت اور تفاصیل احکام کو معلوم کیا جا سکتا ہے. اور جب شریعت اسلامیہ نے تشریح و توضیح قرآن کریم کو روایات کے حوالے کر دیا ہے تو کھلی ہوئی بات ہے جی کہ تمام روایات قابل عمل نہیں ہو سکتی ہیں اور انسان مجبور ہے کہ صرف ان روایات پر عمل کرے جن کے بارے میں اطمینان ہو جائے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تمام روایات پر عمل نہیں ہو سکتا، تمام روایات قابل عمل نہیں ہیں، تمام روایات عمل کے لائق نہیں ہیں، لیکن جن روایات کے بارے میں یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اعتبار حاصل ہو جائے، ان پر تو عمل کیا جا سکتا ہے اور عمل ہونا چاہیے ان پر جو ہے، کیونکہ وہ روایات کسی عام انسان کا بیان نہیں ہے، وہ روایات کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ روایات اور آیات اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بیان اور کلام ہے. نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور کلام ہے. وہ روایات تفسیر قرآن ہیں، قرآن کریم کی تفسیر ہیں وہ آیات. لہٰذا ان پر عمل ہونا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے کہ روایات کسی معصوم سے جب اطمینان حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ یہ روایت کسی معصوم سے صادر ہوئی ہے اور معصوم میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، معصوم غلطی نہیں کرتے، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کما قال مولا عز وجل انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہر طریقے کی گندگی، رجس، پلیدگی اور ہر طریقے کی گناہ سے پاک ہیں. ان تک پلیدگی، گندگی، رجس آ ہی نہیں سکتا ان تک. اہل بیت اطہار علیہ السلام ان سب چیزوں سے پاک ہیں. لہٰذا ان کی اتباع اور ان کی پیروی اور ان کے فرامین مبارک پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. روایات اگر یہ ہمیں معلوم اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ روایت کسی امام معصوم سے ہے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے اس پر عمل کریں، بشرطے اطمینان حاصل ہو جائے، اعتبار حاصل ہو جائے تو ہمارے پر لازم و ضروری ہے کہ ہم اس روایت پر عمل کریں. کیونکہ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو مشہور و معروف ہے، طرفین کے درمیان مشہور ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں گڑا قدر ہیں، آپ سب ان دونوں سے وابستہ رہو. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت، میری عطرت ہے. اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے. یعنی قرآن کریم کے احکام جو مجمل ہیں ان احکام کی تفسیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کریں گے. ان احکام کی تفسیر اہل بیت اطہار علیہ السلام فرمائیں گے. لہٰذا جو آیات یا جو آیات احکام مجمل ہیں ہمیں ان میں اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے حکم اسلامی، حکم قرآنی کو سمجھ سکیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، انہیں دھوکہ نہیں ہوتا، ان سے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے جی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں متعدد مقامات پر مولا عز و جل نے فرمایا ہے. جیسے کہ خود مثلا آئے مباہلہ شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جی جب نہیں مانے وہ لوگ تو کیا کہا ہے میرے حبیب، ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے مردوں کو لاؤ، اپنے مردوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لائیں. ٹھیک ہے نہیں؟ اور کیا؟ اور پھر جو ہے مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں. تو نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع پر کسی اور کو نہیں لے گئے، صرف آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام تھے. یعنی جھوٹوں کے مقابلے میں جب کون آئے گا؟ سچے ہی تو آئیں گے. یعنی ایسی شخصیتیں جن کی زندگی میں جھوٹ گزرا ہی نہ ہو اصلا، ورنہ تو بہت سارے مسلمان تھے، بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے صحابہ کرام تھے، بہت سارے حتی ازواج مومنات موجود تھی، مومنات ازواج مومنات مطہرات موجود تھی، لیکن نبی کریم کسی کو نہیں لے گئے. خواتین میں گنجائش تھی لے جاتے کسی بھی بیوی کو، لیکن نہیں لے گئے. اس وجہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نسانہ کا لفظ آیا ہے.
آئے مبارکہ شریفہ میں جی نساء میں گنجائش تھی چاہے جتنی عورتوں کو خواتین کو لے جاتے، لیکن نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے لے گئے؟ صدیقہ طاہرہ معصومہ کونین ام الحسنین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی صدیقہ تھیں کہ جن کی زندگی میں کبھی جھوٹ سوچا بھی نہیں گیا ہے، جھوٹ بولنا تو بہت بڑی بات ہے، سوچا بھی نہیں، گزر ہی نہیں ہے اصلاً، جن کی عصمت و طہارت پر قرآن کریم کی مہر ہے۔ ایسی یا بچوں میں اور دوسروں کو مثلا لے جاتے، مگر صرف حسنین شریفین کریمین علیہم السلام کو لے کر گئے امام نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا متقین علی کو لے گئے نفسوں میں صرف اور صرف جو ہے، تو یہ کیوں لے گئے؟ کیونکہ یہ ذوات مقدسہ علیہ السلام تھی کہ جن سے گناہ اصلاً سرزد ہی نہیں ہوا، اور اب جھوٹوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ایسے سچے آئیں گے ان کے مقابلے پر کہ جن کی زندگی میں جھوٹ کا گزر ہی نہیں ہے، اصلاً نزدیک آ ہی نہیں سکتا جھوٹ۔ تو لہٰذا اب اگر یہ تفسیر قرآن کرتے ہیں، قرآن کے معانی یا مفاہیم کو بیان فرماتے ہیں، تو امت مسلمہ کے اوپر واجب و ضرور لازم ہے کہ وہ اس تفسیر کو لیں، ان مفاہیم اور معانی کو لیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، جو قرآن کریم کے ہم وزن ہیں، ہم پلہ ہیں۔ انی تارک فیکم مستقلین، میں تمہارے درمیان دو بڑا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے جو روایات مجمل ہیں، جو احکام مجمل ہیں قرآن کریم میں، ان کی تفسیر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی کریں گے۔ صحیح ہے ہم تمام روایات کو نہیں لے سکتے، لیکن جن روایات پر اطمینان حاصل ہو جائے، اعتبار حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، ان پر عمل کرنا بھی لازم و ضروری ہے جی، تاکہ ہم احکام الہیہ پر عمل کر سکیں۔ معصوم میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے، ورنہ روایت کے اعتبار کے بغیر اس پر عمل کرنا کلم کلا گمان کی پیروی ہے، اور قرآن مجید نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ معتبر روایات ممنوع زن کے دائرے سے باہر ہیں، جب ہماری اس تفصیلی گفتگو کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ جو روایات معتبرہ ہیں، جو روایات اطمینان بخش ہیں، جن روایات کے بارے میں اطمینان حاصل ہو جائے، وہ روایات اس دائرے زن سے خارج ہیں اور باہر ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کیا کہ نباز زن، اس میں جس زن کے بارے میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ تو جب یہ روایات ان سے یقین حاصل، ان کے بارے میں یقین حاصل ہو گیا، اطمینان حاصل ہو گیا، تو گویا یہ روایات اس زن سے باہر ہیں جس کو قرآن کریم نے ممنوع قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ معتبر روایات ممنوع زن کے دائرے سے باہر ہیں اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور ان کے بغیر احکام کے تفصیلات اور تشریحات کا معلوم کرنا ناممکن ہے، کیسے کریں گے؟ تو اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ راوی کے حالات معلوم کیے جائیں، تاکہ اس کے اعتبار سے یہ طے ہو جائے کہ یہ روایت معصوم کے دہن اقدس سے صادر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے کہ جب ہم راوی کے بارے میں تحقیق کریں، راوی کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں، راوی کے بارے میں معلومات لیں کہ یہ راوی کیسا تھا، کس طرح کا تھا، کیا اس کے اعتبار تھے، کیا اس کا کردار تھا، جھوٹ بولتا تھا، یہ سچا انسان تھا، اس کے ان تمام باتوں کو معلوم کریں۔ تو پھر ہمیں کس لیے معلوم کریں گے؟ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ اس کی ذات کی وجہ سے نہیں کی جا رہی ہے یہ بات، یہ تحقیق، بلکہ کیونکہ اس کا تعلق ایک مذہب سے جڑ گیا، اس کے بیان پر حکم شرعی موقوف ہے۔ اگر راوی معتبر ہے تو حکم شرعی لیا جائے گا، راوی غیر معتبر ہے تو حکم شرعی نہیں لیا جائے گا، کیونکہ راوی صحیح نہیں ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی تو اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ راوی کے حالات معلوم کیے جائیں، تاکہ اس کے اعتبار سے طے کیا ہو جائے کہ یہ روایت معصوم کے ذہن اقدس سے برآمد ہوئی ہے اور اس کا تعلق ایک مدرک کے شریعت سے ہے، اور اس پر عمل کرنا بہرحال واجب و ضروری ہے۔ تو ہم نے پہلے یعنی ہم نے اس سوال کا جواب یا اعتراض کا جواب یا اشکال کا جواب کہ جو اشکال اس سے ہوا کہ زن روایت پر عمل کرنا ضنی ہے، تو گویا اور زن کو قرآن کریم نے منع کیا ہے زن پر عمل کرنے سے، لہٰذا پہلا جواب اس کا ہم نے آج پیش کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور اس بات پر عمل کریں گے
اور اس کو دھیان سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب جو اشکال ہے یہ پہلے جواب سے اس کا دفاع ہو گیا. کل انشاءاللہ اس کا دوسرا جواب پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.